انسان کو اللہ نے بارہا حکم دیا کہ اللہ کی فرمانبردار بندے بن کر رہو، مگر دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ نادم ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے اور اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے، اور وہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ بلند کرتا ہے اور اسے اپنے رب کی صدا آتی ہے، اے میرے بندے مجھے پکار، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے ایک مرتبہ استغفار کر کے تو دیکھ، میں تو تیرے انتظار میں ہوں، تو ایک مرتبہ میری طرف لوٹ تو صحیح۔ پھر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اس کے سامنے استغفار کرتا ہے، اور پھر اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہم اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں اور ہر وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں نکالے گا۔ استغفار کرنے سے انسان کے دل کو ایک روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے اور ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور آئندہ ان سے بچنے کا سبق ملتا ہے، اور ہمارے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ایک خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح ہم اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ استغفار کرنے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور زبان سے استغفر اللہ کہے، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا بھی بہت فضیلت والا ہے۔ استغفار زندگی کا وہ عمل ہے جسے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ یہ ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، دل کو اطمینان دیتا ہے، ہماری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنتا ہے۔